صبح کا پہر۔ نثار صبح سے ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا، تبھی ایک آدمی اس کے سامنے آیا اور بولا، حضور معاف کیجیے گا، بری خبر ہے۔ کہنا کیا چاہتے ہو تم؟ حضور، جس سے آپ ڈھونڈ رہے ہیں اس کا 1-1.5 ہفتے پہلے انتقال ہو چکا ہے۔ اسے کسی گاڑی نے ٹکر مار دی تھی۔ سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ کچھ لوگ اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ اس کے کہنے پر نثار نے اس کے گلے پر چھری رکھ دی تھی۔ بکواس کرنا بند کر دو۔ کوئی تم سے کچھ بھی کہے گا تو تم مان لو گے؟ یہ کہتے ہوئے اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چھری کے ساتھ ساتھ اس کا ہاتھ بھی کانپ رہا تھا۔ خوف کے آنسو اور گھبراہٹ سے پسینہ صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ اس سے دور ہوا اور چھری پھینک کر وہاں سے چلا گیا۔ اسے دیکھ کر قاسم بھی اس کے پیچھے گیا۔ وہ اس کے ساتھ کمرے میں آیا اور اس کو دیکھتے ہوئے کہا، کیوں چلے آئے تم وہاں سے؟ اور کس کا انتقال ہو گیا؟ کون مر گیا ہے جسے سوچ کر تم اتنا کانپ رہے ہو؟ وہ لڑکی مر چکی ہے۔ کون سی لڑکی؟ وہی جس سے میرا نکاح ہوا تھا۔ جان بھابی؟ ہاں، وہی لڑکی۔ یہ کیسے ہوا؟ تو اسے صحیح سلامت چھوڑ کر آیا تھا۔ مجھے نہیں پتا، میں اسے صحیح سلامت چھوڑ کر آیا تھا۔ مجھے نہیں پتا اس کے بعد کیا ہوا۔ میں نے اسے پوچھا تھا اگر تمہیں کوئی بھی پریشانی ہو تو مجھے بتا سکتی ہو، لیکن اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ اس کے کہنے پر قاسم بھی اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ یہ سن کر قاسم کا دل تھوڑا سا ٹوٹ چکا تھا، لیکن قاسم کے ساتھ ساتھ جو نثار کے دل میں آگ لگی تھی، اسے دیکھ کر قاسم نے کہا، تجھے کیا ہوا؟ تو کیوں کانپ رہا ہے؟ تو کس لیے فکر کر رہا ہے؟ قاسم نے اسے دیکھ کر کہا، تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ مرے یا جیے؟ تمہیں تو اسے خود مارنا تھا، سو اب وہ زندہ نہیں ہے۔ وہ کانپ رہے ہیں تمہارے ہاتھ۔ نثار، تمہارے ماتھے سے پسینہ کیوں نکل رہا ہے؟ آنسو یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ نثار، تمہیں ڈر لگ رہا ہے؟ کیا تمہیں فکر ہو رہی ہے یا درد ہو رہا ہے؟ ابھی ایک زوردار دہاڑ نثار نے دی۔ چلے جاؤ یہاں سے، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، مجھے پریشان مت کرو۔ اس کے کہنے پر قاسم وہاں سے چپ چاپ چلا گیا۔ قاسم کو نیچے اترتا دیکھ کر کلثوم نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، کیا کہا بھائی نے؟ کچھ نہیں، اسے اکیلا چھوڑ دو، خود ٹھیک ہو جائے گا۔ میرے حساب سے یہ جو افواہ نکلی ہے ہو سکتا ہو غلط ہو۔ میرے پاس اس کی دوست دالیہ کا نمبر ہے، میں اس سے بات کر کے دیکھتی ہوں، وہ مجھے بتائے گی۔ ہو سکتا ہو اس کے ساتھ ہو، تو جلدی کریں، میں بھی جاننا چاہتا ہوں۔ اس نے جلدی سے دالیہ کا فون نمبر ڈائل کر کے اس نے کال کر دیا۔ 2-4 رنگ کے بعد کال اٹینڈ ہوئی۔ ہیلو دالیہ، میں کلثوم بول رہی ہوں۔ کون کلثوم؟ پیچھے سے سوال آیا۔ میں تمہاری دوست کی بھابی، جان کی بھابی۔ جان کی بھابی؟ تو ان کا نام تو عروہ تھا، وہ تو اپنے مائکے میں ہے۔ میں اس کے سسرال سے بول رہی ہوں۔ اچھا، آپ ہیں؟ آپ کیوں پوچھنا چاہتی ہیں اس کے بارے میں؟ ذرا مجھے بتائیں گے آپ ہوتی کون ہیں؟ دالیہ، دیکھو مجھے جاننا ہے کہ جان اس وقت تمہارے ساتھ ہے یا مر چکی ہے؟ اوہ، آپ کے بھائی نے اسے مار دیا۔ ایسا شوہر تھا، نہ تو اپنی بیوی کو سنبھال سکا اور نہ ہی اس سے اس کی عوام سنبھلتی ہے۔ ایک تو وہ بادشاہ ہے، وہ بھی صرف باتوں کا۔ اس کی وجہ سے میں نے اپنی سب سے اچھی دوست کھو دی۔ آپ کو کیا لگتا ہے اب وہ زندہ ہوگی؟ شکر منائیں کہ میں نے وہ آگے کچھ کہتی ہی اس سے پہلے ہی کال کٹ ہو گئی۔ دوسری جانب ہاسپٹل کے ایک آفس میں دالیہ سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے سامنے دیکھتے ہوئے کہا، تم نے کال کیوں کٹ کی؟ مجھے بتانے دیتی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے،
تمہیں کچھ بتانے کی۔ میں مر چکی ہوں ان سب کے لیے اور کچھ نہیں۔ سامنے بیٹھی جان اس وقت زندہ تھی، وہ اسے سب بول رہی تھی۔ کم آن جان، حد ہوتی ہے، مجھے بتانے دو۔ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، بھابھی سے میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میرا مسئلہ جس سے تھا وہ اب حل ہو چکا ہے، اب مجھے کسی سے کچھ نہیں کہنا۔ اگر اب تم یہاں رہیں تو ہو سکتا ہو تم پر وہ حملہ کر دیں، تو تم کہاں جاؤ گے؟ بہت دور، کچھ وقت کے لیے۔ ایسے ہی مجھے لگے گا سب ٹھیک ہو گیا ہے تو میں واپس آ جاؤں گی۔ اسی لیے میں نے ڈاکٹر منیب سے اپنا ٹرانسفر عراق میں کروا لیا ہے اور 2 سال میں وہاں کام کروں گی۔ اس کے بعد اپنا ٹرانسفر دوبارہ سے سعودی کرا لوں گی۔ جان یار، تم وہاں اکیلے کام کیسے کرو گی؟ میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ خدالیہ، انہیں تم پر شک ہو سکتا ہے، وہ تم پر بھروسہ نہیں کر سکتے ہیں، ٹارچر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر تمہارا یہاں سے جانا ایک دم سے ہوگا تو وہ تمہیں ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے اچھا ہے تم یہاں رہو۔ وہ تمہیں ڈھونڈ دھمکی دیں گے، ڈرائیں گے، پر مجھے پتا ہے تم سچ نہیں بتاؤ گی۔ ان لوگوں نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تو تم اتنی کمزور نہیں ہو، کسی کے تھپڑ مارنے پر تم اس کو دوسرا تھپڑ گال پر نہیں رکھ سکتی۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے جو تم میں ہے۔ جاتے جاتے میرا کچھ کام کر جاؤ۔ تمہارے لیے تو جان بھی حاضر ہے، بولو کیا کرنا ہے؟ کچھ نہیں، بس اپنی کچھ نشانیاں مجھے دے دو۔ اس سے ان کو لگے گا کہ تم سچ میں ہمیں چھوڑ کر جا چکی ہو۔ اس کے کہنے پر اس نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔